اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں لوگ بڑے سوال پوچھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بابا جی جو سارا سال ہے یہ لوگ فلموں میں کام کرتے ہیں، ڈراموں میں کام کرتے ہیں، یا اس طرح کی مصروفیات میں رہتے ہیں جو دین سے بہت دور ہیں، تو کیا یہ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ رمضان المبارک میں جو ٹی وی پہ آ کے میں دین سکھا رہے ہیں یہ باقی ان کو سکھانا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا جی، بات ان کی ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں وہ، لیکن اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ڈرامے بنا رہا ہے، جو فلمیں بنا رہا ہے، اس کو دین کی تبلیغ کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ جو ہی آپ تقریر اس کو سن رہے ہوں گے میری اسپیچ کو، تو آپ کو یہ سوال آپ کے ذہن میں یہ والا بھی آ سکتا ہے کہ بابا جی آپ سے یہ لوگ سوال کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ جو ڈرامے میں کام کرتے کیا وہ تبلیغ نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 28ویں پارے سورہ صف میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سخت غضبناک ہوتا ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جب ہم جس بات پہ خود عمل نہیں کرتے تو اس کا دوسرے کو حکم نہیں کرنے کا یا اس کو کسی برائی سے روکیں۔ سب سے پہلی بات تو اس ضمن میں یہ سمجھ آئی کہ ہم جو بھی عمل کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، اس کو اپنے اوپر طاری کریں گے، پھر اس کا حکم دیں گے۔ علم اور عمل دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ کشف المجوب میں داتا صاحب سرکار فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے اور عمل بغیر علم کے بیکار ہے۔ یعنی کہ جس کو علم ہو وہ اس پر عمل نہ کرے، اور جو عمل کر رہا ہو اسے اس چیز کا علم ہی نہ ہو، تو یہ دونوں ہی اس کے فعل بیکار ہے۔ جیسے کہ کوئی فجر کی نماز پڑھنے گیا تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کے آ گیا، اس کا عمل بیکار ہو گیا۔ اور کسی کو علم ہے کہ اذان ہو رہی ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں گیا، اس کا علم بیکار ہو گیا۔ اس لیے حکم ہوا کہ آپ نے بات وہی کرنی ہے جس پر آپ خود عمل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث ہے میرے پاس، یہ بخاری شریف سے ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3267 3267۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ کی وجہ سے اس کی آنتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور یہ شخص گدھے کی طرح گردش کرنے لگے گا، چکر لگانے لگے گا۔ وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گردش کرتا ہے، اور جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے تو اس سے کہیں گے فلاں بن فلاں آج تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم تو ہمیں تبلیغ کیا کرتے تھے کہ اچھے کام کرو، اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا تم ہمیں برائی کے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ تو وہ شخص کہے گا
آقا نے فرمایا کہ وہ شخص کہے گا، کیا کہے گا؟ ہاں میں تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور برے کاموں سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ میں تمہیں اچھے کاموں کی تلقین تو کرتا تھا، تبلیغ بھی کرتا تھا، واعظ بھی کرتا تھا، اور تمہیں برے کاموں سے روکتا بھی تھا، اچھے کاموں کی طرف بلاتا بھی تھا، لیکن یہ عمل میں خود نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے مجھے آج جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو بابا جی یہاں آپ خود حساب لگا لیں کہ جو تم خود نہیں کرتے اس کے کرنے کا تم حکم بھی نہیں دے سکتے۔ اسلام نے تو اس کو صاف اور واضح بیان کر دیا ہے۔ اب جو اس بات کو سمجھے وہ سمجھ لے، جو مجھ سے ضد پکڑ لے، جو میرے خلاف باتیں کرنا چاہتا ہے وہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی کنچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہونٹ نا آگ کی کنچی سے کاٹے جا رہے تھے، جب وہ کاٹتے تو وہ ہونٹ دوبارہ جڑ جاتے اور پھر اس کو کاٹا جاتا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے واعظ کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اسی ضمن میں میرے پاس ایک اور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص واعظ کر کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا، کیوں نہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ شخص لوگوں کو واعظ کر رہا ہے، یہ لوگوں کو واعظ کر رہا ہے، واعظ میں تقریر کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا رہا ہے، لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرا رہا ہے۔ یہ شخص واعظ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ واعظ نہیں کر رہا، دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، مجھ کو پہچان لو۔ یعنی اس کا واعظ کرنا اپنے نام کے لیے ہے، اپنی خود نمائی کے لیے ہے۔ آپ نے اس کو بلا کر دریافت کیا تم قرآن میں ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اس میں واعظ نہ کرو۔ اس میں ایک اور روایت ہے، یہ بڑی مزے کی ہے۔ آپ نے پوچھا تم ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تم ہلاک ہوئے، تم ہلاک ہوئے۔ اور جس کو مولا علی فرمانے نا تم ہلاک ہوئے، بس اس کا ٹھکانہ پھر اب وہ خود ہی پہچان سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی جان سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ جو کام ہم خود نہیں کرتے اس کی ہم تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں بابا جی یہ جو بڑی خوبصورت سجی سجائی عورتوں کے پاس بیٹھ کے علماء کرام جو دین سکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیسے ہیں؟ تو اس زمانے میں ایک ہی بات کہوں گا، کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سینوں سے نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ
اس کے عالموں کو دنیا سے ختم کر دے گا، اور جاہل عالم آ کے اپنی جاہلیت کے مسئلے سنائیں گے۔ جب ان سے سوال پوچھا جائے گا تو وہ خود گمراہ ہے، وہ کیا سوال کسی کو بتائیں گے۔ کسی نے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بابا جی عورت کا مرد کے پاس پڑھنا کیسا ہے؟ تو بابا جی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رائبہ بصری ہو تو پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس بابا جی دکھ بھری باتیں ہیں، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ بس اللہ اور اس کا رسول ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ سچ بولنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔